अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कुरान फहमी के सिलसिला सवालात और जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का सवाल रूहानियत के बारे में। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अली असगर साहब, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रूहानियत क्या है और क्या एक रूहानी आदमी बनने के लिए ये ज़रूरी है कि इस दुनिया को छोड़ के आदमी किसी गैर आबाद जगह पे, किसी पहाड़ में या किसी जंगल में जाके बैठ जाए और इबादत और रियाजत करे, तो या फिर ये काम इसी दुनिया में रहते हुए एक अपने रूटीन के काम सारा अंजाम देते हुए भी किया जा सकता है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब अली असगर साहब से कि वो इस चीज़ की वज़ाहत फरमा दें और हम सब की इस मामले में रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने प्रोग्राम में आज फिर से दावत दी। आज के सवाल के हवाले से जब हम कुरान की तरफ रजू करेंगे तो सूरह अल-बकरा में, सूरह बनी इसराइल में रूह के बारे में सवाल की बात की गई है। आयत नंबर 85, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा उतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। कहा गया, आपसे पूछते हैं रूह क्या है, अब कह दीजिए रूह मेरे रब के अमर से है और इसका इल्म हमने दिया है, लेकिन बहुत कलील तादाद में। मकसद कहने का ये हुआ कि जब इंसान अपनी ज़ात की तरफ, अपने आप की तरफ मुतवज्जे होता है तो सामने इसको ज़ाहिरन वजूद नज़र आता है। इस वजूद को रोज़ाना रात में सो जाता है और सोते हुए वजूद को इस्तेमाल किए बग़ैर ये ख्वाब में हरकत करता है। तो इंसान के दो रूप सामने आए, एक वजूद वाला और एक गैर मरी वजूद जो जिस्म को इस्तेमाल नहीं करता लेकिन सारी तौफ़ीक़ात इस्तेमाल करता है। लेकिन ख्वाब में हमने अपने आप को किसी दूसरे बंदे की तरह भी देखा, तो जो ख्वाब देखने वाला, ख्वाब में मुतारिक शख्स और बेड पे पड़ा हुआ, ये तीन परत हैं आदमी के, इंसान के। तो इन तीनों परतों में ये बंदा मौजूद रहता है। आम शख्स की तवज्जो जिस्म पे होती है और वो अपने जिस्म को ही अपना कुल समझता है, लेकिन जिस्म को इस्तेमाल किए बग़ैर हर रोज़ ख्वाब में मुतहर्रिक रहना इस बात की दलील है कि जिस्म एक अलग मामला है और इसको चलाने वाली जो एजेंसी है वो, इसके अंदर नफ्स मौजूद है और नफ्स को जो चीज़ एम्पावर करती है वो रूह है। इस आयत में ये कहा गया कि इसका इल्म जो दिया गया ये बहुत कलील तादाद में दिया गया, यानी बहुत कम लोग इस तक पहुँचेंगे। अमूमन तवज्जो जिस्म पे होगी और ये जिस्म पर मुतवज्जो रहने वाले तमाम लोग मखलूक के दर्जे में है। जब कोई शख्स जिस्म से आगे अपने आप को उस एजेंसी में जाके देख लेता है जो इसको, जिस्म को मुतहर्रिक रखे हुए है, तो वो नफ्स का आरिफ होता है और उसे अशरफ अल मखलूक कहते हैं। तीसरे दर्जे में जब ये अशरफ अल मखलूक लोग, इनमें से कुछ लोगों को ये इल्म हासिल हो जाता है कि इनको नफ्स को एम्पावर करने वाली जो एजेंसी है वो रूह है, तो वहाँ तक पहुँचते हुए बहुत कलील तादाद में लोग इस हकीकत को पा सकते हैं। अब वजूद के हवाले से सारी दुनिया, उसको मुतहर्रिक करने वाली एजेंसी से वाकिफ़ कुछ लोग और हकीकत हाल को जानने वाले बहुत ही कलील तादाद में। इसके साथ हम सूरह अल-बकरा में 164वीं आयत 164 में जब देखते हैं तो वहाँ इरशाद है कि इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार। आगे आयत पूरी देख लीजिएगा। मफ़हूम ये है कि बेशक हमने तख्लीक़ अर्ज़ व समा में और लैल व नहार के रदो बदल में, आगे इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं कि कश्ती जो दरियाओं में चलती है, हवाएं जो
بادلوں کو اڑائے لیے پھرتی ہیں. آخر پہ کہا گیا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اب تخلیقات کا جتنا بھی نظام ہے یہ سارا موجودات ہے اور وجود کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. وجود کے پیچھے جو ایجنسی حرکت کرتی ہے اس کو صرف انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ نفس کا عرفان حاصل کر سکتا ہے، اور اس میں سے بھی کچھ چنے ہوئے لوگوں کو روح کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہیں یا خود کو بطور روح پہچانتے ہیں. تو ہم یہاں یہ جملہ ایڈ کریں گے کہ بطور جسم سبھی لوگ اور سبھی مخلوق اپنے آپ کو پہچانتی ہے، بطور نفس سبھی لوگ نہیں پہچانتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں وجود کے سسٹم پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے تو وہ عرفان نفس کی راہ طے کرتے ہیں. نفس کے 3 درجے سامنے آتے ہیں: امارہ، لوامہ اور مطمئنہ. جب یہ نفس امارہ سے گزرتے ہوئے لوامہ میں اور لوامہ سے گزرتے ہوئے مطمئنہ میں داخل ہوتا ہے تو سورہ الفجر میں یہ بات بتائی گئی ہے، آخری آیات میں ہے: یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ کے عمل لوگو، اب تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف کہ تم اس سے راضی ہوئے، وہ تم سے راضی ہو گیا. وادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اب میری جنت میں آ جاؤ. تو یہاں یہ آیت بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص بطور نفس اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور نفس کو نفس مطمئنہ کی سٹیج تک لے جاتا ہے تو پھر اس پر رجوع ہونا لازم ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور رب کو اس طرح سے جان لے جیسے جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. آپ کے سوال میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا پڑے گا یا اس سسٹم میں رہتے ہوئے یہ کام بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں ہیں. چھوڑ چھاڑ کے جانے سے مراد یہ ہے کہ موجودات کی حقیقت کو جان لے، اس کو چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. موجودات کی حقیقت کے لیے ہم نے سورہ البقرہ کی 164 آیت پڑھی کہ ہم نے تخلیق ارض و سما میں اور لیل و نہار کے رد و بدل میں اور کشتیوں کے دریاؤں میں چلنے میں اور ہواؤں کے بادلوں کو اٹھائے پھرنے میں یہ نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے. اب اگر اشیاء کی اہمیت یہ ہے کہ جو تخلیقات موجود ہیں وہ پہلے نہیں تھیں، پھر یہ ہو گئیں، پھر یہ نہ ہونے کی طرف واپس جا رہی ہیں. جو چیز جس کو ثبات ہی حاصل نہیں ہے اس کے ساتھ وہ حقیقت نہیں ہے. اب جس کو ثبات حاصل ہے وہ رب کا امر ہے اور روح ہے جو انرجائز کرتی ہے، اسی سے نفس متحرک ہے اور اسی سے آگے نفس نے وجود کو متحرک کر رکھا ہے. یہ چھوڑ کے جانے کی اہمیت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ تخلیقات کے سسٹم کو سمجھ آ جائے کہ موجودات کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے. چونکہ ہر موجود چیز عدم سے وجود میں اور وجود سے پھر عدم میں جا رہی ہے، تو جس جگہ جا کے ثبات حاصل ہو جاتا ہے کسی چیز کو وہ روح کا مقام ہے، رب کا امر ہے، ایک انرجائزنگ پاور ہے جو سسٹم کو چلا رہی ہے. تو چیزوں کو چھوڑنا مقصود نہیں ہے، چیزوں کی اہمیت کو جان لینا مقصود ہے. چھڑوا کے بھی چیزوں کی اہمیت بتائی جاتی ہے اور چیزوں کو سامنے رکھ کے بھی اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ موجودات ایک وقت کے لیے آتی ہیں، کام کرتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں، لہٰذا ان کے پیچھے ان کے ساتھ چپک میں نہیں رہنا. اس کے لیے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس کو مثال دی تھی کہ مومن کی مثال اس دنیا میں ایسے ہے جیسے پانی میں مرغابی. تو مثال دی گئی کہ کسی پرندے کو آپ پانی میں بھگو دیں وہ نہیں اڑ سکتا، لیکن مرغابی پانی کی سطح پہ ہی رہتی ہے، پانی کے اندر ڈبکیاں لگاتی ہے، ایک جھٹکے میں اپنے پر خشک کرتی ہے اور اڑ جاتی ہے. تو انوالومنٹ جو ہے، اگر دنیا کے اس موجودات کے سسٹم کے ساتھ انوالو زیادہ ہوں گے تو اس کو چھڑانے کے لیے پھر علیحدگی بھی اختیار کی جاتی ہے. چلے کشیاں اور جنگلوں میں بھی جایا جاتا ہے، پہاڑوں میں بھی، غاروں میں بھی جایا جاتا ہے.
مقصود غاروں میں بھیجنا یا علیحدگی اختیار کرنا نہیں ہے، مقصود ہے اشیاء کی حقیقت کو جان لینا۔ اگر کوئی شخص اشیاء کی حقیقت کو چھوڑے بغیر بھی جان جائے، اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح کے بزرگ ہماری ہسٹری میں موجود ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کے سارا کام کیا، انبیاء کی باتیں موجود ہیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ اشیاء کی حقیقت کو اگر ہم جان سکیں تو اس کے لیے چاہے ہمیں دنیا چھوڑ کے جانا پڑے، پھر واپس آنا پڑے، یا اس میں رہتے ہوئے اپنا کام کیا جائے۔ تو مقصود اشیاء کی حقیقت کو جاننا، اگر جان جائے تو ہر شے کی حقیقت کے پیچھے جو بیس ہے وہ روح ہے، رب کا امر ہے۔ اگر اس تک کوئی بندہ پہنچ گیا تو اس کی یہ باقی ثانوی حیثیتوں کو نظر انداز کر دے گا۔ روح کی حقیقت کو پہنچ گیا تو پھر یہ پتہ ہے کہ روح کائنات میں ایک ہی امر ہے اور وہ ساری چیزوں کو فنکشن کیے ہوئے ہے۔ تو پھر اشیاء کی حقیقت میں یہ جو چینا جھپٹی، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی، حقوق کی تلفی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جو شخص حقیقت کو جان لیتا ہے وہ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اور اللہ کی نظر سے، اللہ کے اوصاف سے مخلوقات کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھ جاتا ہے، اور اسی کو روحانی آدمی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ تو بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت جو وضاحت ہے روحانیت کے بارے میں وہ ہم سب کو بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی اور اس حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔